اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے ناظرین کرام اور معزز دوستو، آج کی ویڈیو کا لون ہمارا محبوب کو کم کبا دینے والا عمل ہے۔ اسے محبوب کہیں بیٹھ بھی نہیں سکے گا اور اس کو ہمیشہ آپ کی محبت کی اور آپ کی تڑف کی بے چینی رہے گی، وہ کہیں ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھ پائے گا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یار فلاں عمل تو لوگوں نے کروایا ہے تو اس کا محبوب اس کے پیچھے پیچھے ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ وہی عمل ہے۔ اسی طرح کی آپ کو ایک خصوصی چیز دے رہے ہیں کہ جو ڈھائی میں شمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈھائی کے عمل جو ہوتے ہیں وہ کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو اسی لیے آپ کی خدمت میں بھی پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب عمل آپ کو میں بول کے بتاتا ہوں تو اس کا طریقہ بھی سن لیں۔ ماتا کاڑکاں ول ولاویں، پیرو بدل وانگو لیاویں، چارے پاسوں مارو گھیرا، تھر تھر کمبے عاشق میرا۔ جی ہے کہ آپ کا عاشق جو بھی ہوگا نا وہ کانپ جائے گا ایک دفعہ، ٹھیک ہے۔ اس عبارت کو 324 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے بکرے کے دل پر بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو یہ تصور کریں بکرے کا دل ہو تو اگر نہ ملے تو آپ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا ایک ترکیب خاص ہوگی، وہ ڈھائی میں جو شمال کی جائے گی وہ ایک دل لے کر جا کے دو قبروں کے درمیان بیٹھ کر وہاں پہ پڑھا جائے گا، صرف ایک ہی رات پڑھا جائے گا۔ تو یہ عمل اپنے کام کو انجام تقریباً سوا گھنٹے میں یہ اپنے کام کو انجام دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کمزور دل واضح اس طریقے کو فالو نہ کریں، ورنہ یہ یاد رکھیں کہ جب قبرستان کی حدود میں آپ اس نیت سے داخل ہوں گے تو آپ کی چاروں طرف مخلوقات آپ کے حاضری تر یعنی کہ پریشان کرنے کے لیے یعنی کہ وہ ایکٹیو ہو جائے گی، یہ یاد رکھیں۔ اور قبروں کی جتنی بھی روحانیات ہے وہ آپ کو اندر داخل ہونے سے رکاوٹیں ڈال سکتی ہیں، ٹھیک ہے، نقصان کے باعث بن سکتے ہیں، لیکن کمزور دل جو ہیں وہ نہ کریں۔ لیکن اپنے استاد کی رہنمائی میں اگر اس عمل کو کرنا چاہیں تو ہماری طرف سے اجازت ہے، وہ کر سکتا ہے۔ لیکن جو انسان ویسے کرنا چاہتا ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر بنا دل کے وہ تصور کے حساب سے وہ کرے۔ 324 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو بکرے کے دل پر کیا جائے گا وہ صرف عامل نظرات ہی کریں، ٹھیک ہے نا۔ بکرے کا دل لے جائیں تو اس کے یعنی کہ پڑھ کر ہاتھ میں اس کو رکھیں، ٹھیک ہے نا، اپنے ہاتھ میں اس کو پکڑ کر، ٹھیک ہے نا، تو اس عبارت کو پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دوبارہ انہی دو قبروں کے درمیان اس کو دفن کر دیں، ٹھیک ہے۔ بس 324 مرتبہ پڑھ کر آ کر صدقہ دے دیں اپنا، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ وہ چاہے تو ایک مرغا کاٹ دیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، چاہے تو 1.25 کلو گوشت دے دیں وہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ نہیں ہے تو آپ اپنے حساب سے جو آپ کا استاد سمجھائے وہ اس طرح کر سکتے ہیں۔ جو گھر حضرات کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اپنا درود شریف یا آیت الکرسی کا کڑا لگا کر پھر اس عمل کو پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ بھی 324 مرتبہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کام کو یہ انجام اس طرح دے گا کہ آپ کی حیرت گم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس کو کم سے کم اس کو چھوڑنا نہیں ہے، جاری رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ 2 دن کیا، گھنٹہ کیا یا 4 دن کیا تو آپ چھوڑ دیں، کوئی رزلٹ نہیں ملے گا اس کا، ٹھیک ہے نا۔ اس کو پراپر ٹائم سے ایک ٹائم فکس کر لیں اور ایک ہی نیت رکھ کر اس عمل کو شروع تک رکھیں، اس طرح کہ کم سے کم اس کو 11 دن تک آپ اپنے کام کے لیے اس کو اس طرح رکھیں کہ جس طرح آپ سوئی کے اوپر رہے ٹائم، یعنی کہ اگر 9 بجے کیا ہے تو 9 بجے ہی اسے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ نہ ہو کہ اب آپ نے دن کو کیا تو رات کو شروع کریں، یا 2 بجے کیا تو پھر 4 بجے کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ عشاء کے بعد کریں، رات کو کریں، ٹھیک ہے نا۔ سوا پار میں کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، ورنہ رات عشاء کی نماز جب لوگ پڑھ لیں تو ایزی ہو جائے سارا ماحول، تو تب بیٹھ کر اسے پڑھ لیں۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس جگہ نہیں ہوتی، وہ کچھ بیٹھ کر پڑھ نہیں سکتے یا کمرہ میں اثر نہیں ہو گئی، چھت پہ بیٹھ کر ہرگز کوئی بھی عمل ہو وہ نہ پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ وہاں پر ایک تو اچھی روحانیات بھی ہوتی ہے وہاں پہ اور بری روحانیات بھی ہوتی ہے وہاں پہ اسے کہ نیگیٹو اور یعنی کہ اگر صاحب کے آپ کو کچھ پڑ گئی نا تو پھر آپ کو دینے پڑ جائیں گے، اس لیے چھت کے اوپر بیٹھ کر ہرگز نہیں عمل پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور یاد رکھیں کہ گھر کے سین میں اس طرح بھی بیٹھ کر نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ وہاں پہ بھی خطرہ ہوتا ہے گھر کے سین میں، یہ بھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اسے کمرے میں بیٹھ کر پڑھ لیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ کوئی نہ ہو، تو جو نہیں ہے تو وہ کھلی جگہ پر پھر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، گھر کے سین میں۔ لیکن باہر جانے کے بیٹھ کر پڑھے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن چھت کے اوپر اس کو نہ پڑھے، کمرے میں بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو عامل ہے وہ قبرستان میں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اچھا، یہ عمل دشمن کے لیے بھی کارآمد ہے، یہ عمل واقعی ہی وہی ڈھایا عمل ہے جو لوگ تلاش کرتے ہیں، ڈھایا عمل، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ دشمن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم نے صرف محبت کے لیے استعمال کیا ہے۔ دشمن کو تو اس طرح تباہ و برباد کر دیتا ہے کہ کم سے کم 3 دن میں تو ایسا اس کے لیے قیامت کھڑی کر دیتا ہے کہ اس کی بھی ہوش بھی نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ ہوا گیا، لیکن وہ طریقہ ہم بتا نہیں سکتے کیونکہ ہم لوگوں کا اچھا کر رہے ہیں۔ تو برا ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ اگر ہم جدائی کا، عداوت کا، یہ دشمن کو سزا دینے کے لیے اگر عمل ایک بھی اپلوڈ کر دیں تو یہاں سب لٹیرے بیٹھے ہیں اس طرح کے کہ سب چاہتے ہیں کہ ہمارا فائدہ ہو جائے، تو کسی کا پھر اب برا ہو جائے تو یہ ہمارے لیے ثقافت ہوگی، تو اس لیے ہم یہ چیزیں نہیں اپلوڈ کرتے۔ جزاک اللہ خیر، آپ لوگ اسے کریں۔